اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نہ فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں وہ بے شک ہم تو اصلاح چاہنے والے ہیں، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک اور مرض ذکر کیا ہے کہ یہ منافق جو ہیں وہ فسادی ہیں۔ اب فساد کسے کہتے ہیں؟ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق صرف گناہ کرنے والے کی ذات سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس سے نظام اور سسٹم میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ منافقوں کو فساد سے روکا جاتا ہے، یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف ان کی اپنی ذات سے ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے سسٹم بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے نظام بھی بگڑتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کہیں گے کہ منافقوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو نظام اور سسٹم کی خرابی کا باعث بنتی ہے؟ چنانچہ ان کی نشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی ان کی خیانت بتلائی ہے، بار بار آ رہی ہے۔ اب ان کی خیانت کی صرف ایک قسم لے لیں جس کو مالی کرپشن کہتے ہیں، یا جس کو جو ہے نا وہ رشوت کہتے ہیں، تو وہ مالی کرپشن اور رشوت یہ نظام میں خرابی کی کس قدر باعث اور سبب بنتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ صرف جو ہے نا وہ رشوت لینے والا نہیں بلکہ آپ نے دینے والے کو بھی اس جرم میں برابر کا شریک ٹھہرایا کہ جو دے رہا ہے وہ بھی سسٹم خراب کر رہا ہے اور جو لے رہا ہے تو وہ بھی نظام کو بگاڑ رہا ہے۔ تو یہ فساد فی الارض سے مراد نظام کا بگاڑ ہے۔ اور اسی طریقے پر ان منافقوں کے بارے میں دوسرا مرض جو ہے وہ ان کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کی، اور اس کے علاوہ حسد کی، اور اس کے علاوہ بغض کی، یہ نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ نشانیاں جس معاشرے کے اندر لوگوں میں ہوں گی تو وہ معاشرے کو کس قدر جو ہے نا وہ عیب دار بنا دیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہیں زمین کے اندر جو ہے وہ فساد کرنے سے جو ہے نا وہ روکا جاتا ہے۔ اب پھر جب ان کو فساد کرنے سے روکا جاتا ہے تو وہ الٹا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، یعنی ایک طرف نظام بگاڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دنیا میں مذہب ہے جو امن کا داعی ہے، اور صرف داعی نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے، اس کا یہ چیلنج ہے دنیا کو کہ میرے اصول و ضوابط اور میری دی ہوئی پالیسیوں کے اوپر چلو، میں امن کا ضامن ہوں، ضامن۔ اور اس سے بڑی اور ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اس کا نام بھی اسلام، اور جو ہمارا نام رکھا وہ نام بھی مسلم، اور جو ہمیں تعارفی کلمہ عطا کیا وہ بھی السلام علیکم، اور جو ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے اس کا نام بھی دارالسلام۔ تو یہ سلامتی ہی سلامتی ہے جو مسلمانوں کے مذہب سے لے کر ان کی معاشرتی زندگی تک جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، الٹا اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں۔ تو لگتا ایسے ہے کہ ان کا استاذ شیطان ہے اور انہوں نے یہ چیزیں شیطان سے سیکھی ہیں۔ قرآن مجید نے چنانچہ شیطان کے جہاں اور حربے بتائے ہیں تو وہاں اصلاحات کی جو تبدیلی ہے، الفاظ کی جو چینجنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک خاص حربہ بتایا ہے کہ وہ شراب کو ایسے پیش کریں کہ شربت بن جائے، اور وہ سود کو ایسے پیش کریں کہ وہ بزنس بن جائے، اور رشوت کو ایسے پیش کریں کہ وہ گفٹ بن جائے، اور فساد کو ایسے پیش کریں کہ وہ امن بن جائے۔
ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ شیطان یہ سارے کام جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ بری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ بری چیزوں کا ایسے تعارف کروانا کہ وہ آگے جو ہے نا وہ بڑی مفید اور کام کی نظر آنے والی ہو جائیں، صرف وہ نام کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منافقوں کو فسادی ٹھہرایا، اور صاحب جلالین نے لکھا المعاصی کلھا، فساد ہر قسم کے گناہ کو کہتے ہیں۔ چھوٹے لیول کا گناہ تو اس کا فساد اسی درجے میں، اگر بڑے لیول کا گناہ ہے تو اس کا فساد بھی اسی درجے کے اندر ہوگا، اور اس کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایک امن کی ضمانت ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا رد عمل دیا باقاعدہ، بجائے اس کے کہ نظر انداز کرنے کے، فرمایا الا انہم ہم المفسدون، خبردار کہ یہ جو اپنے آپ کو فسادی ہو کر امن کے ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرے کی اجتماعی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ عادات جن سے معاشرے میں جو ہے نا معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے، اس سے نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ نظر انداز ہونے کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ یہ فساد مچانے والے ہیں اور یہ فساد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کو برداشت کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقاعدہ وعظ کی مجلس میں، اجتماعی مجالس میں ان کا نام لے کر اور ان کو منافق کہہ کر آپ نے ان کو مجلس سے اٹھا کے ان کو جو ہے نا وہ بھیج دیا۔ تو ایک وقت تک یہ چیزیں قابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ اجتماع عامہ جو ہے نا وہ عوام الناس کی اجتماعیت ان کی ان عادات سے برباد ہو رہی ہے اور نظام میں نقص پڑ رہا ہے، تو اس وقت پھر ایکشن جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رد عمل دیتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے جو پیچھے وما یشعرون میں ہے کہ ولاکن لا یشعرون، کہ ان کو اپنے فسادی ہونے کا شعور نہیں ہے۔ تو منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے حواس اور شعور وہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ خود منافق کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس شعور نہیں رہا، اور جب کسی انسان کے پاس شعور ہی نہ رہے تو وہ معاشرے کا ایک مہذب اور شائستہ آدمی جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے اور بری عادات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔